وہ نازش زمین و زمان نور اولین، جس کی مثال کون و مکان میں کہیں نہیں، کونین جس کے گوشائے داماں میں ہے کہیں، جو حرف کن کا شاہد عینی ہے بالیقین۔ وہ خوب جانتا ہے رموز حیات کو، دیکھا ہے جس نے بنتے ہوئے کائنات کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور اب تک ہم نے حیات مبارکہ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن مراحل کو دیکھا، جن ادوار کو دیکھا، اس میں اب ہم اس زمانے تک پہنچ چکے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ شام کا پہلا سفر بھی طے کر چکے اور تجارت کے پیشے کو اپنا ذریعہ معاش بنانے کا فیصلہ بھی کر چکے، اور اس کے بعد کئی متعدد اور جو سفر ہے وہ بھی انہوں نے اپنے طور پر، یعنی اپنے ذریعہ معاش کے طور پر بھی جاری رکھے۔ عرب میں عام دستور یہ تھا کہ لوگ اپنا مال کسی تجربہ کار اور امین کے ہاتھ میں دے کر اس کے منافع میں شرکت کر لیتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراکت کے اس تجارت کو بخوشی قبول کیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ آپ کی امانت و دیانت کے سبب عوام اور خواص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ حدیث رسول مقبول ہے کہ اہل جنت میں افضل ترین عورتیں 4 ہیں: خویلد کی بیٹی خدیجہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، عمران کی بیٹی مریم اور مزاحم کی بیٹی آسیہ، جو کہ فرعون کی بیوی تھیں۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے خدیجہ بنت خویلد جنت کی 4 افضل ترین عورتوں میں بھی افضل تر ہے۔ حالانکہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بی بی خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف خویلد کی بیٹی کی نسبت سے کرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ کی بزرگی اور عظمت اسی وقت سے طے شدہ ایک حقیقت ہے جس وقت سے وہ خویلد کی بیٹی کی حیثیت سے اس دنیا میں آئیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنی عظیم المرتبت ہستی پر عرب مورخین اور سیرت نگاروں نے اتنا کم لکھا ہے کہ کچھ نہ لکھنے کے برابر ہے۔ بہرحال جو کچھ ہمیں اپنی تحقیق سے مل سکا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ قبیلہ قریش کے مایہ ناز سردار قصہ کے بیٹے عبدالعزیٰ کی نسل سے تھیں۔ سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصہ۔ حضرت خویلد نے عامر بن لوئی کے خاندان میں حضرت زائدہ سے شادی کی تھی۔ ان سے 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، خدیجہ اور حالہ۔ حضرت خویلد اپنے قبیلے میں ممتاز تھے، ان کا پیشہ تجارت تھا۔ وہ جنگ فجار سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کی تجارت کا کاروبار حضرت خدیجہ نے اس خوبصورتی سے سنبھالا کہ بڑے بڑے تاجروں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور یہ ان کی عقل و دانش کا کمال تھا جو انہیں ان کے رب نے ایک خاص مقصد کے لیے عطا کی تھی۔ عرب میں اس زمانے میں شراکت کی تجارت عام تھی۔ حضرت خدیجہ نے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہی طریقہ اختیار کیا۔ ابتدا میں آپ نے بصرہ تک تجارتی مال بھیجا، اس کے بعد مکے کے بڑے بڑے تاجران کا مال بصرہ، شام اور یمن تک لے جانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ جب تاجروں کے قافلے مکہ سے روانہ ہوتے تھے تو حضرت خدیجہ کا مال تجارت تمام قافلے کے مال کے برابر ہوتا تھا۔ وہ اتنی مالدار خاتون تھیں کہ انہیں ملکۃ العرب کہا جاتا تھا۔ وہ اتنی پاکیزہ خصائل تھیں کہ انہیں ایام جاہلیت میں بھی سیدہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ بڑی کنبہ پرور تھیں۔ غربا اور مساکین کے لیے ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ وہ اتنے یتیموں کی سرپرست تھیں کہ مکے والے انہیں
ام الیتامہ کہتے تھے۔ مفسرین، محدثین اور مورخین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت خدیجہ حسب و نسب میں بلند و بالا اور فضل اور شرف میں بہترین تھی۔ وہ صائب الرائے اور عمدہ فکر و شعور کی مالک تھی۔ عرب و عجم کی عورتوں میں کوئی بھی ان کی نظیر نہیں تھی، ان کی مثال نہیں تھی۔ وہ بے مثل تھیں اور بے عدیل تھیں۔ یہ جو میں نے سارا تعارف پڑھا ہے، اس کا جو کوٹیشن ہے یہ میں نے لی ہے تاریخ طبری سے، دا لائف آف محمد۔ یہ دو کتابیں ہیں، تاریخ طبری صفحہ نمبر 62 اور دا لائف آف محمد صفحہ نمبر 20۔ حضرت خدیجہ اپنے زمانے کی سب سے زیادہ نجیب، شریف اور مالدار خاتون تھیں۔ ان وجوہ کی بنیاد پر ان کی قوم کے تمام سردار ان سے شادی کرنے کے متمنی تھے، مگر سب کی کوششیں رائے گاہ گئیں اور انہوں نے سب کے پیغامات کو رد کر دیا۔ گویا شوہر کے اعتبار سے ان کے اعلیٰ معیار پر کوئی پورا نہ اتر سکا۔ ایک ضروری وضاحت یہ ہے کہ مولانا شبلی نے سیرت النبی میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں ایام جاہلیت میں ہو چکی تھیں اور دونوں کے شوہروں سے ان کے 3 بچے تھے۔ مولانا ہی نے سیرت النبی کے تبصرے میں لکھا ہے کہ ابن سعد کی احادیث اور روایات جو ہیں وہ بالکل قابل اعتبار نہیں ہیں۔ ان کے لیے ان روایتوں کا وہی مرتبہ ہے جو خود واقدی کی روایتوں کا تھا۔ یعنی مختصراً یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں یہ من گھڑت ہیں۔ اس لیے یہ جو بہت زیادہ تاریخ میں اور ہماری بھی جو مختلف عام کتابیں ہیں ان میں یہ لکھا جاتا ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی پہلی شادی ہو چکی تھی، تو یہ ایک غلط روایت ہے اور من گھڑت روایت ہے۔ اس پوری بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت خدیجہ کا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل 2 شوہر سے عقد اور دونوں سے اولاد کا ہونا بالکل غیر معتبر ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق بنا وہ کیسے بنا۔ جس زمانے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تجارت عروج پر تھی، اسی زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تجارتی حلقوں میں صدیق اور امین کے نام سے پکارے جا رہے تھے۔ پورا عرب اور عجم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کا معترف تھا۔ بی بی خدیجہ کو اپنے وسیع و عریض کاروبار کے لیے ایک ایسے محتمم، ایک سپروائزر کی ضرورت تھی جو اس پورے کاروبار کا انتظام و انصرام سنبھال سکے۔ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی تھی تو آپ کے پاس پیغام بھیجا، اور پیغام یہ تھا کہ اگر آپ میرا مال تجارت لے کر باہر جائیں تو جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے 2 گنا دوں گی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول کر لیا اور مال تجارت لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ اس پہلے سفر میں جب منافع ہوا تو حضرت خدیجہ نے دوبارہ شام جانے کی درخواست کی اور اپنا غلام میسرہ کو ساتھ لے جانے کی پیشکش کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ میسرہ نے مکے سے شام تک اور شام سے مکے تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز دیکھے، قدم قدم پر ان کے وجود کی برکتیں دیکھیں، دھوپ کی تمازت میں فرشتوں کے پروں سے ان کے سر پر سایہ کرتے ہوئے دیکھا، بیمار اور خستہ حال اونٹوں کو دست مبارک کے لمس سے تندرست اور چاق و چوبند ہوتے دیکھا، سفر کی بے شمار مشکلات کو آسان ہوتے دیکھا، اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، ان کا نیک کردار، ان کی دیانت داری، ان کا حسن اخلاق، ان کی راست گفتاری، ان کی معاملہ فہمی، ان کا تدبر اور علم و حکمت سے پر باتیں۔ میسرہ نے کسی جوان میں اتنی اعلیٰ انسانی صفات نہ دیکھی تھیں۔ وہ ایسا گرویدہ ہوا کہ واپسی پر اپنی مالکہ سے بہترین الفاظ میں تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔
حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی گوہر مقصود ہے جس کے لیے عرب کے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور مالدار تاجروں کو ٹھکرا دیا گیا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اس مرحلے کی جانب کہ جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اہم ترین موڑ ہے، اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے پیارے نبی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کی شادی کا مرحلہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں نادار پایا تو مالدار کر دیا؟ سبحان اللہ۔ یہ پاک پروردگار کتنے پیار سے ذکر کر رہا ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب ہم نے تمہیں پریشان دیکھا، ہم نے تمہیں نادار پایا تو تمہیں مالدار کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسے کہا تھا کہ دیکھو اے نبی، ہم نے تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا اور تمہیں بہترین گھر، بہترین سہارے مہیا کیے۔ اور اس کے جواب میں جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد کا گھر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے چن لیا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ خاتم النبیین اور افضل المرسلین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی نبوت اور رسالت جن و انس تک پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ وہ اس دین کی تکمیل کے لیے آئے تھے جو 1,00,000 سے زیادہ انبیاء سے ہوتا ہوا ان تک پہنچا تھا۔ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مصطفیٰ بندوں میں بھی مصطفیٰ کیا تھا۔ وہ اس کے محبوب اور منظور نظر تھے۔ یتیمی اور یسیری یعنی باپ کے سائے اور ماں کی محبت سے محرومی کے بعد اللہ نے انہیں اپنے دامن رحمت میں لے کر عالمین کے لیے رحمت بنا دیا تھا۔ اپنی اس رحمت کو اللہ نے وقت کے ان بہترین گھروں میں سایہ فگن رکھا جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن اور جوانی گزاری۔ اور جب اللہ نے چاہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر ہو تو اپنی رحمتوں کا رخ سیدہ طاہرہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کی طرف کر دیا۔ گویا یہ گھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنا تھا۔ اس کے باوجود ان کے حکیم و دانا رب نے یہ نہیں چاہا، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اس کے باوجود ان کے حکیم اور دانا رب نے یہ نہیں چاہا کہ اشرف الانبیاء ملکۃ العرب کے دروازے پر سوالی بن کر جائے۔ بہت خوب بات کہی ہے یہ۔ لہٰذا مشیت الہی میں یہ طے پایا کہ گھر کی مالکہ اللہ کے محبوب کے لیے خود ہی اپنے گھر کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ خدیجۃ الکبریٰ کی تمنا بن گیا۔ تجارت میں شراکت کے ساتھ شریک حیات بنانے کی پیشکش بھی انہی کی طرف سے تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کی یہ خواہش اور نکاح کی پیشکش کو فوراً قبول کیا، مگر اپنی مرضی کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کی رضا کے ساتھ مشروط کر دیا۔ حضرت ابو طالب نے جب سنا تو خوشی و مسرت سے منظور کیا، اپنے بھائیوں اور دوسرے قریش کے اکابرین کو لے کر بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے، اور اس طرح سے یہ جو رشتہ ہے یہ طے ہوا۔ خطبہ نکاح خود جناب ابو طالب نے پڑھا اور مہر 500 طلائی درہم طے پایا، جو کہ انہوں نے اسی وقت ادا کر دیا۔ جناب ابو طالب نے اپنے جو خطبہ نکاح پڑھایا اس کی ابتدا اس طرح سے کی، یعنی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ان الفاظ کو ادا کیا۔ تمام تعریفیں اس خدائے واحد کے لیے ہیں جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل سے پیدا کیا۔ دی اسپرٹ آف اسلام، پیج نمبر 86، صفحہ نمبر 86۔ سید امیر علی کی یہ کتاب ہے اور تاریخ اسلام پر بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس شادی سے سارے قریش نے خوشیاں منائیں۔ حضرت خدیجہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنی، ان کی جو گزشتہ زندگی ہے
اس کے بارے میں جتنی بھی غلط فہمیاں مورخین پیدا کرنا چاہتے تھے، پیدا کر سکتے تھے، انہوں نے پیدا کی، لیکن وہ اس بات کو رد نہیں کر سکے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے دین اسلام کی بقا کے لیے، اس کی احیاء کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے اپنی ذات کی نفی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے جو مال تھا، جو دولت تھی، جو اس تبلیغ کے لیے جس کی ضرورت تھی، وہ بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اس کو پانی کی طرح سے بہایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو انتہائی ایک آرام دہ اور آسودہ زندگی گزار رہی تھی، انہوں نے، ہم آگے چل کر دیکھیں گے تاریخ میں، کہ کتنی زیادہ سختیاں بھی برداشت کی، کتنی زیادہ مصیبتیں بھی برداشت کی، مگر کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے۔ اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے مصطفیٰ بندے، چن لیے گئے، لیکن رسول پاک کے حوالے سے جو گھر چنے گئے وہ بھی مصطفیٰ گھر تھے، ان کو بھی چن لیا گیا تھا۔ جناب ابو طالب کا گھر، بی بی فاطمہ بنت اسد اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ، یہ وہ سہولتیں تھیں جو اللہ کے نبی کو پروردگار خود مہیا کر رہا تھا، تاکہ وہ بغیر کسی فکر کے اور بغیر کسی پریشانی کے اللہ کے دین کی تکمیل کا کام جو ہے اس کو سر انجام کر سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، انہوں نے قیام بی بی خدیجہ کے ساتھ انہی کے گھر میں کیا، اور یہ گھر بعد میں اس کو ایک مسجد کی شکل دے دی گئی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار عرب کے سب سے دولت مند تاجروں میں ہوتا تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت، لیاقت اور شہرت کے باوجود دونوں میاں بیوی کا طرز رہائش بالکل سادہ تھا۔ ان کے گھر کے دروازے ہر وقت غریبوں اور کمزوروں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ یتیموں اور یسیروں کی پرورش اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا دونوں میاں بیوی کا محبوب مشغلہ تھا، اور اس کی بہترین مثال زید بن حارث ہے کہ جن کا شمار رسول پاک کے بہت ہی قریبی، یعنی ایک بیٹے کا درجہ جو ہے جناب زید بن حارث کو دیا، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک غلام تھے کہ جن کو آزاد کیا گیا تھا۔ شادی کے تقریباً 10 سال کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے قاسم، طاہر اور طیب عطا کیے۔ قاسم کیونکہ سب سے بڑے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ یہ تینوں بیٹے 2 سال کی عمر سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے۔ اس مشیت الہی پر دونوں نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ 30 عام الفیل میں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو 60 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا کیا، جس کی ماں فاطمہ بنت اسد تھیں۔ یہ بیٹا معجزاتی طور پر خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس سے قبل اور اس کے بعد کبھی بھی کوئی اور بچہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ حضرت ابو طالب نے اس بچے کا نام رکھنا چاہا تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر اسد رکھا، اور ساتھ ہی دوسرا نام جو تجویز کیا، جو ہمیں مختلف روایتوں میں ملتا ہے، وہ حیدر تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس 30 سال سے چھوٹے بھائی کو محبت سے اپنی آغوش میں لیا اور بہت پیار سے علی نام رکھا، اور مولا کائنات جناب علی نے اس وقت، اس لمحے اپنی آنکھیں کھولیں، اور جو سب سے پہلا چہرہ دیکھا وہ چہرہ پر نور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ رفتہ رفتہ اس محبت میں اتنا اضافہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو اپنے بیٹوں کی طرح چاہنے لگے، اور اس بچے کی ایک لمحے کی جدائی بھی شاق ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر چچا اور چچی یعنی جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آغوش تربیت میں جناب علی کو دے دیا۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام، بی بی خدیجہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ اس وقت جناب علی کی عمر 2 سال تھی۔ حضرت علی نے اپنے خطبے میں بیان کیا ہے،
नहजुल बलागा खुतबा 190। तुम जानते ही हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब की अजीज़दारी और मखसूस क़द्र मंजिलत की वजह से मेरा मकाम इनके नज़दीक क्या था। मैं बच्चा ही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया था। वो मुझे अपने सीने से चिमटाए रखते थे, बिस्तर में अपने पहलू में जगह देते थे, अपने जिस्म मुबारक को मेरे जिस्म से मस करते थे और अपनी खुशबू मुझे सुंघाते थे। सुभान अल्लाह। मैं जब चलने के काबिल हुआ तो उनके पीछे यूं लगा रहता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सामीन मोहतरम, ये एक बहुत ही खूबसूरत दौर है, खूबसूरत ज़माना है और ये खूबसूरत बयान है, और हम आज की अपनी गुफ्तगू को यहीं पर इसका इख्तिताम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो आगे के मरहले हैं वो यकीनन बहुत ही अहम है और उसके लिए हम आपके साथ रहेंगे। हक़ के महबूब थे, पाबंदे रज़ा थे अहमद। हक़ के महबूब थे, पाबंदे रज़ा थे अहमद। जुज़ अली कौन समझ सकता था क्या थे अहमद। यूं तो एक मोतमदे रब्बे उला थे अहमद। दर हकीकत हमतन नूरे खुदा थे अहमद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन।